السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اپنے خطے کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، اس بات میں کیا شک ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایک انسان کے پیدا کردہ عذاب کے زد میں آئی ہوئی ہے، جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بکھلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اپنے بے پناہ وسائل، دنیا کی سب سے بڑی جنگی مشینری، دنیا کی سب سے مضبوط اور بڑی معیشت کا دعوے دار امریکہ آج دنیا کے کونے کونے میں موجود اپنی فوجوں کو نکال کر امریکہ منتقل کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مستقبل قریب میں اس کی امریکہ میں زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ امریکن یہ جانتے ہیں کہ ان کی بے قابو سوسائٹی، جس کے پاس بے شمار اسلحہ موجود ہے، اگلے 1-1.5 ماہ میں یا 10-15 دن میں جو جبر ان پر مسلط کیا گیا ہے لاک ڈاؤن کی صورت میں، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ لوگ جس زندگی کے عادی ہیں، شام کے بعد رات گئے تک یہ جو زندگی گزارتے ہیں، اور ساری رات کی جو ان کی زندگی ہے، وہ تو ان کا صدیوں کا چلن ہے، صدی کا چلن ہے، ایک 1.5 صدی کا چلن ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اب ان کے شراب خانے ویران ہو گئے، ان کے قہوہ خانے ویران ہو گئے، ان کے نائٹ کلب اجڑ گئے، تو ان پر کیا گزرتی ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور اس میں وہ کب تک بند رہیں گے؟ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ان کے مختلف شہروں میں ہمارے بلیک برادرز جو موجود ہیں، جن کو وائلنس، جن کی اگریشن کو پازیٹیو رخ دینے کے لیے امریکنوں نے بہت چالاکی سے انہیں میوزک اور گیمز کے میدان میں اتار دیا تھا، لیکن اب تو وہ بھی ان سے چھن گیا، ان کی تو محفلیں اجڑ گئیں۔ اب وہ بغاوت کریں گے، وہ حکومت سے ٹکرائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کو جو بیماری کے نام پہ بند کرنے کی حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، وہ ان کی آزادی کو چیلنج کیا گیا ہے، انسانی آزادی کو چیلنج کیا گیا۔ اس لیے امریکہ کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک میں سفیشینٹ تعداد، بہت بڑی تعداد میں اپنی فوج کو رکھے، اپنے عوام سے نمٹنے کے لیے۔ یہ فوج جو اس نے بنائی تھی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کے اپنے ملک میں ہونے والی بربادی اور تباہی کو روک سکے، کیونکہ ماضی میں ایسی بہت مثالیں موجود ہیں۔ یہی اصل میں وہ بنیادی کمزوری ہے جو امریکہ کو افغانستان میں اپنا فوج کو محفوظ نکالنے میں مجبور کر رہی ہے۔ لیکن اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اشرف غنی، انڈیا، جس کی پشت پناہی اسرائیل کر رہا ہے، اور عبداللہ ہیں۔ طالبان نے اشرف غنی کے ساتھ اپنے مذاکرات معطل کر دیے ہیں، کیونکہ اشرف غنی ان کے اہم کمانڈروں کو رہا نہیں کرنا چاہتا۔ جب امریکن اس کو پریشرائز کرتے ہیں تو اس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جن 15 کمانڈرز کی یہ طالبان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ رہا ہو گئے تو اگلے 48 گھنٹوں میں کابل پہ قبضہ کر لیں گے۔ وہ تو صورتحال کو جانتا ہے، اس کو تو اندازہ ہے طالبان کی طاقت کا ہے کچھ، وہ انہیں رہا نہیں کر رہا۔ جبکہ امریکن اس کی، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ منتیں کرنے پہ آ گئے ہیں کہ تم ان کو رہا کرو، یہ معاہدہ پورا کرو، تاکہ ہمارے جو فوجی ہیں یہ محفوظ ہم تک پہنچ سکیں۔ اشرف غنی کی اپنی بیچارے کی کیا اوقات ہے، آپ جانتے ہیں، اس کو پشت پناہی ہے انڈیا کی، انڈیا کو پشت پناہی ہے اسرائیل کی، یعنی یہ چین جو ہے نا یہ اس طرح چلتی ہے۔ اسرائیل سے جو ہے وہ پالیسی جائے گی انڈیا سے اشرف غنی تک آئے گی، اور عبداللہ تک۔ انڈیا بڑا چلاک ہے، وہ ایک ہی وقت میں عبداللہ کو بھی قابو کیے ہوئے ہے
اشرف غنی کو بھی قابو کیے ہوئے. ناظرین کرام اس میں ایک ڈرامائی عنصر اس کہانی میں یہ داخل ہوا. آپ کو پتہ ہے چند روز پہلے کابل میں ایک سکھوں کے گردوارے پہ حملہ ہوا تھا جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. اس حملے کا جو کمانڈر ہے، جو چیف ہے، وہ اس وقت اشرف غنی کے محل میں مقیم ہے. یہ انکشاف طالبان نے کیا. طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل بھائی، انہوں نے یہ انکشاف کیا اور باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو داعش کا سربراہ ہے وہ تو پناہ لے کے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش ہے ٹول انڈیا کا. یہ انڈیا والی داعش ہے نا، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں معاملات کو خراب کرنے کے لیے. اور داعش کے پاس اتنی ٹریننگ اور اتنا سفسٹیکیٹڈ ویپنز اور یہ ویپنری موجود ہے کہ وہ طالبان کو چیلنج کرتے ہیں، کر رہے ہیں کئی جگہ پہ. افغانستان میں وہ طالبان سے جتنی جھڑپیں اس وقت ہو رہی ہیں وہ صرف داعش کی ہو رہی ہیں. اور یہ داعش کیا ہے؟ یہ طالبان سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جن کو ورگلا کر اپنے ساتھ کیا گیا، لیکن ان کے کمانڈ براہ راست جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. ان سے ہی اس نے یہ حملہ یہ گردوارے پہ حملہ کروایا تھا. آپ ذرا سوچئے، کوئی تک نظر آتی ہے اس میں سکھوں کا کیا کردار ہے وہاں پہ؟ صرف پاکستان کو انوالو کرنے کے لیے. لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت تو دنیا میں سب سے بڑا جو پاکستان کے حمایتی ہیں وہ تو سکھ ہیں. کرتارپور صاحب کی راہداری کے بعد ان کا مذہب انہیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکیں. اور وہ بڑے غیرت مند قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے. وہ جو اپنے نہ دشمن کو بھولتے ہیں نہ اپنے دوست کو بھولتے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. یہ ان کی ایک کوالٹی ہے. جو احسان پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے نا، انہوں نے اس کا ثبوت دے کے اپنے کیلنڈر پہ، جو ان کا مذہبی کیلنڈر ہے، اس پہ انہوں نے اپنے گروہوں کے ساتھ عمران خان کی تصویر شائع کی ہے. اب ان کو چھیڑ کر انہوں نے اپنی جان عذاب میں ڈال دی. نہ تو ویسٹ میں وہ سکھوں کو ورگلا سکے، ان کو پتہ ہے ساری کارروائی انڈیا نے کروائی ہے. اور انڈیا کے اندر جو موجود سکھ ہیں ان کو تھریٹ انڈیا نے علیحدہ دے دیا کہ اگر ہم افغانستان میں تمہارے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں، تمہاری یہاں بھی ایسی تیسی کر دیں گے. کرتارپور تو انہوں نے بند کروا دیا راستہ، بہانہ بن گیا. یہ تو کرونا کا تو بہانہ بن گیا نا، وہ تو پہلے سے آپ کو پتہ یہ چاہتے تھے. اب طالبان کی نظر ان سب معاملات پر ہے. یاد رکھیے وہ کوئی ایسی مطلب ریجنل پاور نہیں ہے، مقامی قسم کی پاور نہیں ہے. طالبان ریجنل بلکہ میں کہوں گا انٹرنیشنل پاور ہیں. اس وقت عالمی سیاست میں ان کا کردار اتنا نمایاں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کرونا افغانستان میں بھی تو آیا ہوا ہے. کوئی موت کی اطلاع ملی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی سختی سے پابندی اپنے اسلامی شعائر کے مطابق کی ہے. جب وبا نے پہ جو طرز عمل مسلمانوں کا ہوتا ہے، جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس میں لفظ و لفظ وہ عمل کروا رہے ہیں اپنے ملک میں. اب صاحب صورت حال یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ یہ جو اشرف غنی ہیں اس کا آخری سہارا ہے. اگر داعش کا سہارا بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے پاس پھر شرنگیزی کرنے کے لیے صرف افغان فوجی رہ جائیں گے جو 15 منٹ میں بھاگ کے تو طالبان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے. میرا ایک عاجزانہ مشورہ ہے پوری امت مسلمہ کو، میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں. دیکھیے احادیث مبارکہ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، جو آرمیگڈون جب ہونا ہے، جو آخری جنگ جو لڑی جانی ہے حق اور سچ کے لیے، اس کے لیے خراسان کو وہ علاقہ بتایا گیا جہاں سے یہ دجال کے خلاف لڑنے والے جو ہیں مسلمان وہ گروہ در گروہ نکلیں گے اور بادلوں پہ تیرتے ہوئے، یعنی شاید ایئر فورس کی طرف اشارہ ہے
یا پیرا ٹروپرز کی طرف اشارہ ہے، ادھر جائیں گے. اس بات کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن تمام امت مسلمہ کے جو عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف جو ہمارے اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ سب یہ بات اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ علاقہ خراسان ہی ہے جو افغانستان اور یہ ہمارا صوبہ سرحد KPK والا جو علاقہ ہے، یہی ہے جدھر سے لوگ جائیں گے. اس وقت یہاں اس خطے میں کنٹرول ہے طالبان کا. روئے زمین پہ جتنے بھی 55 یا 56 جتنے اسلامی ملک ہیں، جن کے نام بھی ان کے شہریوں کو یاد نہیں ہوں گے شاید، اور جو بالکل یعنی فضول اور بالکل ہی بے عملی کے شکار اور بالکل ہی بزدلی کے شکار ممالک ہیں، وہ بھی اور ان کو حکمران بھی. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس خزانے بڑے ہیں. اگر تیل کالا سونا کا جو سمندر ہیں وہ ٹھاٹھے مار رہے ہیں سعودی عرب کے صحراؤں کے نیچے، یا دیگر وہاں موجود عراق کے صحراؤں کے نیچے، یا دوگر جو مسلمان وہاں ممالک ان کے صحراؤں کے نیچے، تو جو اصلی سونا ہے وہ یہ معاف کیجئے مجھے چھوٹے سے مسلمان ملک کا نام وہ ان کے پاس ہے. وہاں سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے پاس. اور یہی کچھ مسلمانوں کے پاس ذخائر ابھی تو دریافت نہ ہوئے افغانستان میں جتنے منرلز ہے. پاکستان میں اگر کوئی فرق کیا افغانستان کی یا پاکستان کی ایڈمنسٹریشن امریکہ جیسی یا چین جیسی ہوتی تو کیا آج ہم دنیا میں اس وقت کہاں کھڑے ہوتے؟ ذرا اندازہ کریں. پوری اسلامی تاریخ میں 4 خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں میں جیسی تیسی بھی خلافت رہی، یہ دور عثمانیہ تک ایک خلیفہ سمبولک ہوتا تھا. یہ کمال رضا ترک نے آ کے یہ سلسلہ ختم کیا تھا. میرا مسلمانوں کو مشورہ ہے، امارت اسلامیہ افغانستان کے خلیفۃ المسلمین ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان جو ہے وہ بیعت ایسی کرے کہ پاکستان ان کو دے دے. جس طرح کہ خلافت عثمانیہ جب تھی تو جو مسلمان اسپین میں تھے، دوسرے جو یہ کہ جو مغل تھے ادھر، وہ انہیں کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے. اس طرح سمبولک ایک طرح آپ ملا ہیبت اللہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں، ایک حجت قائم ہو جائے گی خلافت کی. آپ کو پتہ ہے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان باتوں میں، جو میں یہ جو خلافت کی اور غزوہ ہند کی اور جہاد کی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں اپنے ایمان کے مطابق کر رہا ہوں. اس وقت دنیا میں کوئی 700-800 سال کے بعد اگر ایک مکمل اسلامی خلافت ہے تو وہ ان کی قائم ہوئی ہے، طالبان کی، جس کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے، جس کے ساتھ دنیا کے سپر ترین پاور نے معاہدہ کیا ہے. عمران خان اور آل سعود سمیت جتنے دنیا کے مسلمان حکمران ہیں، طیب اردگان بھی ان میں شامل ہیں، سب مسلمان جو حکمران ہیں وہ ایک سمبولک بیعت جو ہے نا وہ ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ کر لیں، انہیں اپنا خلیفہ اس طرح تسلیم کر لیں، اپنے ملک کو اپنے قوانین کے مطابق چلائیں، یا اپنے حساب جیسے چل رہا ہے ایسے چلائیں. بس ایک سمبل ہے، ایک جیسے ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، جیسے ایک آپ کسی بھی چیز کے لیے نا کوئی ایک کور اپنے پاس رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی صرف اتنے عمل سے ہی دیکھیے کتنے فیوز و برکات آپ کو ملیں گے، کتنے مسائل آپ کے. برونائی نام ہے جی اس ملک کا، میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آ گیا، جس کے پاس جو سونے کے یہ ڈھیر پڑے ہوئے ہیں.
مسلمانوں، اگر تم اپنی دولت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور تم نے صرف عیاشیوں کے لیے، بدماشیوں کے لیے یہ رکھی ہوئی ہے، اڑانے کے لیے یورپی کلبوں میں اور گندے کاموں کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں، تم سے یہ دولت خلیفہ ملا ہیبت اللہ نے واپس نہیں لینی، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق آپ اس کا جو چھوٹا سا حصہ بھی ادھر دیں گے، وہ اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہوگا۔ اور یاد رکھنا، اس یعنی 2020 میں جب کہ ہم ایک قیامت کے منظر سے گزر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے عرصہ تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، لیکن اگر آپ نے یہ سمبولک بیعت بھی کر لی تو اتنی ہیبت اللہ کے فضل سے عالم کفر پر طاری ہوگی کہ وہ لرز جائیں گے اس بات سے کہ یہ آئیڈیا کس نے پیش کر دیا، یہ کیسے آ گیا ہے۔ اللہ نے اس فقیر کے دماغ میں یہ بات جو ڈالی ہے، یہ یوں ہی نہیں ڈالی۔ جو معاملات آپ کے درمیان زندگی موت کا باعث بنے ہوئے ہیں، سعودی عرب ایران کے درمیان، دیگر جو کیونکہ لڑے تو ہم آپس میں ہی ہیں نا، باہر تو کوئی لڑتے وڑتے نہیں ہیں، شام اور سعودیہ کے درمیان، یا ان پر خلیفہ ملا ہیبت اللہ کو بطور فیصل مقرر کریں، فیصلہ کرنے کی آخری اتھارٹی انہیں دیں۔ آپ دیکھیں، آپ اسلامی دانش کا مظاہرہ دیکھیں نا، اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں، یا چلو یہ نظام 3 مہینے کے لیے چلا کے دیکھ لو، نہ کر دینا پہلے کون سا یہ تم بیعت کر لینے سے ان کے تابع دار بن جاؤ گے، ان کے احکامات کے پابند بن جاؤ گے، تم نے تو اپنا عمل وہی رکھنا ہے۔ یہ تو ایک سمبول ہے کہ جیسے اکثر ہم لوگ کسی پیر کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کرتوت تو ہمارے اکثر وہی رہتے ہیں نا، تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم تھوڑی سی شرم حیا ہوتی ہے، ایک رسمی سمجھیں آپ پوری کر دیں، کر کے دیکھیں، اس کی برکات دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس فقیر کی کہی ہوئی بات جو ہے، یہ آمد آورد والی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کو ایسے نہ آپ اس کو پھینک دیں، اس پہ سوچیں، اپنی رائے دیں۔ آپ تو لگے ہوئے ہیں نا جی، خلافت ایسے قائم ہوگی تو ویسے قائم ہوگی، تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اس پہ تو صدیوں سے بحث ہمارے جو ہیں علماء و فضلاء ان کی چل رہی ہے۔ میں اس فقیر نے تو آپ سے، اس فقیر نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ تو بنی بنائی خلافت موجود ہے، اس کی بیعت کر لو، اللہ توفیق دے تو مکمل بیعت پہ آ جانا، بس سمبولک تو کر لو، وہ کو آپ پہ ملک پہ قبضہ تھوڑا کر لیں گے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ اس بیعت کے بعد ہمارے اور مجاہدین کے کندھوں پہ تقسیم ہو گیا، چلیے ہمارا طرز عمل تو یہی ہے نا، ہم تو مجبور ہیں، دنیا کے آگے قرضے لیے ہوئے ہیں، ہمارا بار بار قرضے میں بندھا ہے، ہم مجبور لوگ ہیں، مقہور لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، بڑی پابندیاں ہیں، فیٹ اف نہ یہ کر دے، یہ وہ نہ کر دے، جناب ہمارے رستے نہ بند ہو جائیں، ہماری تجارت نہ ختم ہو جائے، یہ پابندی نہ لگ جائے، وہ پابندی نہ لگ جائے۔ ان کو اس بات تو، وہ درویش ہیں، ان کو اس بات کی کیا پرواہ ہے، وہ کر لیں، ان کے پاس ایک جواز ہوگا نا کہ جی ٹھیک ہے، خلافت قائم ہو گئی ہے مسلمانوں کی، تو خلیفہ وقت و اختیار ہے کہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو اس کے خلاف وہ میدان میں اترے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، بات کرو ہمارے ساتھ، چٹکیوں میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، مانے یا نہ مانے آپ، چٹکیوں میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے ڈر کے مارے نا جو ہمارے یہ تھام نیل لگایا نا، اس میں یہ فقرہ نہیں لکھا کہ خلافت آپ بیعت کر لیں، کہ کہیں آپ دیکھتے ہی میرے پہ چڑھائی کر دیں، کیونکہ کئی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جن کے کروڑوں اربوں کے کاروبار چل رہے ہیں، اس چکر میں یہ ساری دکانیں، سارے مباحث بند ہو جائیں گے، سب لڑائیاں جھگڑے بند ہو جائیں گے،
کون مانتا ہے نہیں مانتا، آپ یقین کریں میرا اللہ یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایران اس بات کو تسلیم کر لے گا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا اسے۔ جن کو اعتراض ہوگا وہ بھی اپنے مسلمان ہونے کے ناطے شرم کرتے ہوئے یہ کام کر لیں گے۔ اللہ نے اس فقیر کے ذہن میں یہ کافی دنوں سے اس طرح کے، میں کوئی اب روحانیت کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی ہستیوں کی طرف سے مسلسل مجھے یہ کہا جا رہا تھا، جو میں نے امانت سمجھ کے آپ تک پہنچا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا بہت شکریہ۔